اور یہی وجہ ہے کہ آپ کیونکہ پنجاب کی جنرل سیکرٹری بھی رہیں ویمن ونگ کی، تو اس میں آپ کو پورا پنجاب پھرنے کا موقع ملا، اور پورے پنجاب سے خواتین جو ہماری تھیں، خواتین کے جو ہمارا ونگ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں آپ نے تمام خواتین کے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں، اور آج آپ کیونکہ اسمبلی کی ممبر ہیں تو آپ کو یہ علم ہے کہ پنجاب کے کس کس ایریا میں خواتین کو کیا کیا مسائل ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ممبر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہیں، ایل ڈی اے کی ممبر بھی ہیں، تو ایل ڈی اے تو کسی زمانے میں بڑا ایک نٹوریس قسم کا ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ آپ پچھلی جو گورنمنٹ گزری اس نے جو کچھ کیا ایل ڈی اے کے ساتھ، آپ تو بخوبی آپ نے کیونکہ اس کی ممبر ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا تبدیلیاں آئیں، اس آپ نے کیا شعور ڈیولپ کیا لوگوں میں ایل ڈی اے کے اندر، اب کیا لوگ فیل کر کے آتے ہیں اور پہلے کیا فیل کر کے آتے تھے، کیا چینجز آئیں، مین چینجز 2-3 آپ بتائیں جس سے لوگوں کو ناظرین کو یہ فیلنگ آئے کہ اب واقعی ایل ڈی اے کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ اصل فواد، ایل ڈی اے وہ ڈپارٹمنٹ تھا جس کی کرپشن اور معاملات اتنے زیادہ خراب تھے کہ خان صاحب ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن کا گڑھ ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات پیش کر آتا ہے، این او سی چاہیے، کوئی بھی کام، وہ اس پروسیجر کو اتنا طویل کرنا اور اس کے چور راستے کے کس طرح کرپشن پیسے اینٹھے جائیں، یہ وہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، امپورٹنٹ ادارہ بھی ہے، تو خان صاحب نے کہا میں ایک چانس دوں گا، لیکن میں اپنی وہاں ڈریم ٹیم رکھوں گا کہ جس سے مجھے ہے کہ وہ مجھے رزلٹ دے گی، اگر وہ رزلٹ نہیں دے گی تو میں ختم، پھر نہیں سنوں گا۔ اس میں ہمارے 2 وائس چیئرمین ہیں، ایک شیخ عمران صاحب اور شیخ امتیاز، پارٹی کا بہت پرانا، شیخ عمران بھی پارٹی کے آئی ایس ایف سے ہمارے ساتھ تھے، لیکن انتہائی دیانتدار، ویژنری اور ایمانت دار 2 لوگ۔ امتیاز صاحب واسا کو دیکھ رہے ہیں، یو ڈی ونگ کو شیخ امتیاز صاحب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا، واسا کو بھی بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، واسا میں بھی میں کہتی ہوں میریکلز ہوئے ہیں، اور جو ایل ڈی اے جو ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ادارہ یو ڈی ونگ تھا ڈیولپمنٹ کا، اس میں بھی ہم نے جو رولز اینڈ ریگولیشن، یہ وہ بورڈ ہے جو اس سے پہلے شاید اس سے طاقتور بورڈ نہیں تھا۔ میں اس ٹائم 2 کمیٹیوں کو ہیڈ کر رہی ہوں، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کو اور نیگوسیشن کمیٹی۔ ہمارے پاس ایل ڈی اے ایونیو 1 اور ایل ڈی اے سٹی وہ جگہیں تھیں کہ جہاں لوگ 17 سال سے لیٹیگیشن میں تھے، اور ایل ڈی اے بھی، اور نہ اس کے کوئی نتائج مل رہے تھے، لوگ مصائب میں تھے، زندگیاں گزر گئیں، ساری زندگی کے انویسٹمنٹس۔ مجھے جب بنایا گیا تو میں نے تجویز دی کہ ان کو ہم ٹیبل پہ لے کے آئیں، ٹیبل ٹاک پر لائیں، کیونکہ ہم نے اتنی لیٹیگیشن میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، وکیل بیٹھے ہوئے فیسیں کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، چکر لگا کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آ کے ہم نے پورا لا کا سسٹم ان کا چینج کیا، 12,000 کیسز پینڈنگ تھے، اور اتنی ہائی سیلریز پہ وکیل بیٹھے ہوئے تھے، 350 وکیلوں کا میں نے اور ڈی جی صاحب اور ایک ہمارے اور انہوں نے، ہم نے بیٹھ کے، نیب کے ہمارے بورڈ ممبر ہیں ایکس ڈی جی، اور ہم نے بیٹھ کے میجر برہان، ہم نے بیٹھ کے لوگوں کے لائرس کے انٹرویو لیے، زبردست قسم کے ینگ انرجیٹک لوگ لے کے آئے فیلڈ میں، اور ان سے کمٹمنٹ لیا کہ یہ بتدریج اس کا جو بیگیج ہے یہ کم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم ٹیبل ٹاک پہ آئے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی کہ ہماری نیگوسیشن آہستہ آہستہ کامیاب ہوتے ایک پھر لاسٹ جو ہے الحمدللہ ایل ڈی ایونیو از کلیئر، لوگوں کو 17 سال بعد جو مایوس ہو چکے تھے ان سب کو اب نہ صرف پلاٹس ملے ہیں بلکہ وہاں ڈیولپمنٹ کا کام بھی بڑی تیزی سے شروع ہو چکا ہوا ہے، کام ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ایک ہماری خان صاحب کا تھا کہ ہم لوگوں کو گھر دیں گے، وہ جو وہ افورڈیبل پرائس ہے، وہ ایل ڈی اے نے اس کو سب سے پہلے انیشیٹو لیا ہے۔ ایل ڈی سٹی میں 35,000 اپارٹمنٹس بنانے جا رہا ہے، جس میں 4,000 کی اوپننگ ہو گئی ہے، وہ انتہائی کم اقساط پہ، جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کو سبسڈی دے رہی ہے 3 لاکھ پر، جو 3 مرلے کا ہے پر ہاؤس، 5 مرلے کا ہے، لگژری اس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں، اور 20 سال کی اس کی آپ کی لیز پیریڈ ہے، بینک سے اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ کام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے جو کام پروجیکٹ کیے ہیں، اس ٹائم سی ایم صاحب نے وہ خود ان پروجیکٹس کو کی اوپننگ کی ہے، وہ آپ فردوس مارکیٹ کا انڈر پاس ہے، آپ ہمارا یہ ٹاؤن کا اوور ہیڈ کریم مارکیٹ کا 2 موریا پل، وہ جگہ ہے جس کو آج تک کسی نے چھوا نہیں۔ ہمیشہ ہماری پچھلی پارٹی جو ہے نون لیگ، جس کی حکومت رہی ہے 10 سال،
وہ انہی حلقوں سے جیت کے آتے تھے، لیکن وہاں ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہاں پرانے لاہور میں کوئی ایسا چیزاں کام نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے بارش آتی تھی، ہمارے ایک سی ایم صاحب ٹوپی اور لانگ بوٹ پہن کے پانی میں شالمی میں کھڑے ہو جاتے تھے. ہم نے واسا میں ریزروائرز بنائے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹینکیز کے، بارش کا پانی ریزروائرز میں جاتا ہے اور وہ پانی ہم دوبارہ یوز بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سطح زمین سے پانی کی سطح جس تیزی سے نیچے جا رہی تھی پچھلے 1 سال میں وہ جو سطح وہ رک گئی ہے الحمدللہ ایک ایفرٹ سے. ابھی ہم نے 2 ریزروائرز بنائے ہیں، وہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے آپ کو پلینگ بچوں کے لیے پلینگ وہ کورٹس بنائے، ٹینس کورٹس کرکٹ کے لیے، اور اس کے نیچے ریزروائرز ہیں جو جتنا پی ایچ اے کے واٹر جاتا ہے وہ وہاں سے بھر کے، اور پی ایچ اے کے جو آپ ہمارے درختوں کا ہمارا ایک سونامی کا وہ سونامی ٹری جو ہے اس کا بھی ہم اس کو پانی وہاں سے دے رہے ہیں. اب ایسے مزید نیکسٹ 10 ریزروائرز بننے جا رہے ہیں. ہم ریور راوی کا جو ایک پروگرام ہے، ہم راوی کو واپس اس کی اوریجنل فیس میں ایز اب تو کچرے کا ڈھیر لگتا ہے، سارے لاہور کا جو ڈرینیج ہے وہ ادھر جاتا ہے. ہم وہاں پہ پلانٹ لگا رہے ہیں، واٹر فلٹریشن وہاں سے ہوگا، جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، پھر براجز 2 لگنے جا رہے ہیں اور پانی سارا ریزروائرز کا وہاں جمع ہوگا. وہ ایک نیا شہر بنے گا جو پورا پلانڈ ہوگا اور اس میں بہترین سسٹم. یہ مطلب ایل ڈی اے کے ایسے یہ کام تھے. نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے بھی جو ایل ڈی اے سٹی کی بات کی ہے، جو پورا وہ جو راوی کا جو راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے اوپر خان صاحب نے خود وہاں پہ آ کے، یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جو خود 3 مطلب ایک ہفتے میں 2 میٹنگز کرتے ہیں اتنا انٹرسٹ لے کے. اور دوسرا ہم نے انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے نا ہم نے کنسٹرکشن کو اس کے لیے ہم نے نئے رولز اور ریگولیشن لائے ہیں جو اب ہم ایک تو ویسے بھی ہارزینٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور کیونکہ آبادی تیزی سے اس طرح بڑھ رہی ہے آپ کا ڈرینیج سسٹم اس آبادی کو مینیج نہیں کر پا رہا. 50 سال بعد واسا کی ہسٹری میں ہم انٹرنل ڈرینیج کا سارا سسٹم بغیر کھدائی ڈرلنگ نئی ٹیکنیک کے ساتھ چینج کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اب جو ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں اس کے چھت پہ بھی آپ نے گرین ایریا دینا ہے، مڈ میں بھی اور گراؤنڈ پہ بھی، اور اس میں بارشوں کے پانی کو ریزروائر بنانے کے لیے بلڈنگ کا ہمیں ہونا ضروری ہے، ایمرجنسیز کو ہینڈل کرنے کے لیے. کیا یہ انہوں نے ابھی جو ایل ڈی اے نے اپنے جو مختلف وہ جو میں آپ کی بات سوری کاٹ گیا، کیا یہ جو ایل ڈی اے نئی جو ہائی رائز بلڈنگز بننے جا رہی ہیں ان کے یہ اس میں شامل کریں گے؟ شامل ہو گئے، شامل کر دیا کہ پاس کر دیا بورڈ نے. اس میں ہم نے خاص طور پہ جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہوتے ہیں جن کا ویل چیئر ایشو ہے، آپ کے بازاروں میں، آپ کے شاپنگ مالز میں، آپ کے ہاسپٹلوں میں ریمپ نہیں ہے. ریمپ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے اپنے معاشرے کا حصہ بنانا. ٹوائلٹس کی جو ورتھ ہے جس میں ایک ویل چیئر جا سکے، اور ایسے ڈفرینٹلی ایبل فرینڈلی ٹوائلٹس بنانے کے لیے بلڈنگ میں ہونا ضروری ہے، لفٹ کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کو دیکھنا، ریمپ کا ہونا ضروری ہے. ان چیزوں کو ہم نے میک شور کیا ہے کہ یہ چیزیں اس کا حصہ ہوں. اور لکیلی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ تجویز میری طرف سے ڈالی گئی. اور ایمرجنسی ایگزٹ آپ دیکھیں ہمارے یہاں حادثے ہوتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں پھر کراچی میں کل بھی حادثہ ہوا، اس طرح بے شمار حادثے ہیں جن میں ایمرجنسی فائر کی صورت میں ایگزٹ نہیں ہے، زلزلے کی صورت میں پراپر یہ چیزیں کو نظر انداز کر کے بس بلڈنگ ہم کھڑی کر دیتے ہیں کہ بس ہماری بلڈنگ بن جائے. وہ تمام وہ تو بالکل یہ تو مافیا تھا جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، کراچی میں، لاہور میں اور بڑے بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں. یہ مافیاز تھے جنہوں نے پورا بلڈنگ، جنہوں نے پیسہ بنایا، مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ملی بھگتی کے ساتھ وہ یہ بلڈنگ بنایا کرتے تھے. یہ اسلام آباد کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو راوی کا ریور راوی پروجیکٹ ہے یہ دوسرا ایک پلان سٹی ہوگا. بہت سی باتیں آپ سے کرنے والی ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے بھی، لیکن ایک بریک کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ہم دوبارہ آتے ہیں جی بریک کے بعد. شکریہ.